ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم نے بیماریوں کو شکست دے دی، ہم نے وقت اور فاصلے کو ختم کر دیا۔ پھر بھی رات کے سناٹے میں انسان آج بھی ایک سوال سے ہارا ہوا ہے۔ اگر سب کچھ مل گیا ہے تو دل اب بھی بے چین کیوں ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور جدید دنیا کی یہ سیریز۔ یہ ایک ایسی فکری سیریز ہے جہاں ہم جدید دنیا کی کامیابیوں کو رد نہیں کرتے، بلکہ سوال کرتے ہیں، کیا یہ کامیابیاں انسان کے دل تک بھی پہنچی ہیں؟ سامعین، میں نے آپ کو پچھلے سوال کا جواب دیا، جس کا موضوع تھا سوشل میڈیا کنیکشن یا ذہنی غلام، اور آج کا سوال سیدھا دل پر لگتا ہے۔ سائنس نے سب کچھ دے دیا تو سکون کیوں نہیں دیا؟ سامعین، ذرا آج کے انسان کو دیکھیے۔ آج کے انسان کے ہاتھ میں دنیا کی معلومات ہے، اس کی جیب میں طاقتور ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کے سر پر چھت ہے، پلیٹ میں کھانا ہے، مگر آنکھوں کے نیچے تھکن، دل میں بے نام سی گھبراہٹ، ذہن میں ایک مستقل شور۔ آج کا انسان کمزور نہیں ہے، پریشان ہے۔ سامعین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، پھر سائنس نے کیا کیا؟ تو آئیے انصاف سے بات کریں۔ سائنس نے جان لیوا بیماریوں کا علاج دیا، سائنس نے زندگی کی مدت بڑھا دی، سائنس نے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا، سائنس نے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ سب قابل تعریف ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا سائنس نے خوف ختم کیا؟ کیا سائنس نے موت کے ڈر کو مٹایا؟ کیا سائنس نے دل کے خلا کو بھرا؟ کیا سائنس نے مقصد زندگی واضح کیا؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہاں سائنس بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ سامعین، جیسے جیسے سہولتیں بڑھی، ویسے ویسے ڈپریشن بڑھا، اینزائٹی بڑھی، خودکشی کے واقعات بڑھے، نیند کم ہوئی، رشتے کمزور ہو گئے۔ ہم نے جسم کو آرام دیا، مگر اپنی روح کو بھوکا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید انسان کو صرف جسم نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی انسان جسم بھی ہے، عقل بھی ہے، روح بھی ہے، اور اگر روح کو نظر انداز کر دیا جائے تو جسم کی ہر آسائش بے معنی ہو جاتی ہے۔ سامعین، سکون کی کمی کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ہمیں چیزیں کم مل رہی ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم غلط چیز سے سکون مانگ رہے ہیں۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں پیسے میں، کامیابی میں، شہرت میں، کنٹرول میں، مگر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اس کا کوئی متبادل نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ سائنس بھی خود اپنی حد مان رہی ہے۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ کانشیسنس کیا ہے کا جواب ہم نہیں جانتے، موت کے بعد کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیسے بیان کرنا ہے ہم نہیں جانتے۔ سامعین، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید بولتا ہے۔ سامعین، آئیے آپ کو ایک کہانی سے سمجھاتا ہوں، ایک خاموش مگر عام کہانی۔ ایک شخص جس کی اچھی تنخواہ ہے، بہترین سہولتیں ہیں، جو دن میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور رات کو نیٹفلکس دیکھتا ہے، سب کچھ ہے، مگر رات کو سوتے وقت اس کا دل کہتا ہے، بس یہی تھا۔ وہ یہ سوال کسی دوست سے نہیں کرتا، کیونکہ ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ناشکرا ہے۔ مگر قرآن مجید انسان کو ناشکرا نہیں کہتا، قرآن مجید انسان کو بھولا ہوا کہتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ قرآن مجید میں اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی بجائے باہر لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ سامعین، قرآن مجید خبردار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، مگر آخرت سے غافل ہیں۔ ذرا غور کریں، آج ہم ظاہری زندگی کے ماہر ہیں، مگر اندرونی زندگی کے اجنبی۔ ہم نے ہاؤ ٹو لیو سیکھ لیا، مگر وائی ٹو لیو بھول گئے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ میننگ کے بغیر خوشی ممکن نہیں، پرپس کے بغیر انسان بکھر جاتا ہے۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سامعین، عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، عبادت کا مطلب مقصد کے ساتھ جینا ہے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہ کر جینا ہے۔ ذرا خود سے سوال کریں، اگر سائنس سب کچھ ہے تو سائنسدان بھی پریشان کیوں ہے؟ اگر دولت سب کچھ ہے تو امیر لوگ بھی بے چین کیوں ہیں؟ اگر کامیابی سکون دیتی ہے تو کامیاب لوگ بھی خالی کیوں ہیں؟ اگر انسان خود کافی ہے تو وہ تنہائی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم نے سائنس کو ذریعہ رکھنے کی بجائے مقصد بنا لیا ہے؟ سامعین، قرآن مجید سائنس کا دشمن قطعا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سوچو، تحقیق کرو، کائنات پر غور کرو، مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ خود کو خدا نہ سمجھو اور عقل کو آخری اتھارٹی نہ بناؤ۔ جب عقل وحی کے تابع ہو جاتی ہے تو علم نور بن جاتا ہے۔ سامعین، سائنس نے ہمیں طاقت دی مگر سمت واضح نہیں کی، سائنس نے ہمیں رفتار دی مگر مقصد واضح نہیں کیا، اور جب رفتار ہو مگر سمت نہ ہو تو انجام صرف ٹکراؤ ہوتا ہے۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ سائنس ناکام ہو گئی ہے، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس سے وہ مانگ لیا جو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سکون۔ آج ایک لمحے کے لیے سب کچھ بند کریں اور اپنے دل سے کہیے کہ اے اللہ، میں نے دنیا کو بہت سن لیا، اب میں تیری سنا ہوں۔ سوال بڑھ گئی ہے تو یہی سی میں بھی اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور لکھیں آپ کے خیال میں سکون سب سے پہلے کہاں کھو گیا؟ کیونکہ سائنس ہمیں سہولت دیتی ہے اور قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور ہدایت کے توازن کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔